إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے اور ان کے دور کے ایک بہت بڑے فتنے کا تذکرہ کیا ہے. وہ فتنہ تھا جادو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے اس چیز کی اتباع شروع کر دی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہونے لگی. بہت سارے لوگ جادو کو سیکھنے سکھلانے لگے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ان شیاطینی ہتھ کنڈے کو پوری طریقے سے ضبط کر لیا اور اپنے تخت کے نیچے اس کو دفنا دیا. یعنی ان کے دور میں کوئی بھی اس قسم کی چیز رائج نہ تھی. اب جب وہ وفات پا گئے تو شیاطین نے ایک دوسروں پر وحی کی، یعنی وسوسے ڈالے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اور بادشاہت تھی
یہ دراصل اسی جادو کی پوٹلیاں جو ان کے تخت کے نیچے تھیں اسی کے دم پر چلا کرتی تھی. حالانکہ انہوں نے اس کو ضائع کرنے کے لیے نیچے دفن کیا تھا، لیکن شیطان نے اس کو ایک دوسری شکل دے دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو دراصل اس کا سیکھنا سکھلانا کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک نبی تھے، بھلا وہ یہ کفریہ کام کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کے بعد جو جادوگری کو بہت زیادہ زور ملا اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس میں بھی شکوک و شبہات شیطانوں نے پیدا کیا اور لوگ بھی جو ہے مختلف آرا میں بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور نبوت کا جو علم ہوتا ہے وہ کیا ہے، 2 فرشتوں کو نازل کیا جنہیں ہاروت و ماروت کہتے ہیں. یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہا کرتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر. دیکھو ہم تو اللہ کے دین اور جادو میں کیا فرق ہے اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے سامنے جادو کا علم بیان کر رہے ہیں، لہذا تم اس کو سیکھ کر کفر اختیار مت کرو. لیکن پھر بھی لوگوں کی عادت تھی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ پھر بھی سیکھا کرتے تھے جادو کو اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ کہ اکثر زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جادو کے ذریعے سے 2 چاہنے والوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. شراکت دار ہیں، آپس میں مل کے کوئی تجارت کر رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور بھی کسی طرح کی دوستی یاری ہے، ان کے درمیان شیطان جدائی ڈال دے، دونوں کو الگ کر دے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دے. اور یہ سب سے زیادہ کوشش میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے تھے وہ جادو سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ہاروت و ماروت سے، ما يفرقون به بین المرء وزوجه، جس کے ذریعے تاکہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جادو میں اتنی طاقت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے؟ ہاں، جیسے بہت سی بیماریاں ہیں اور بہت سے اسباب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے. بخار کسی کو آتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے طبیعتیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں. کسی کو اگر مار پڑ جائے تو اس سے اس کے جسم کو درد ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے یہ جادو بھی ایک سفلی عمل ہے، اگر یہ کر دیا جائے تو اس کا بھی اثر انسانی زندگی پر ہوا کرتا ہے. اس سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے جدائی بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے. یہ اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں، اس کا ہم اور آپ انکار نہیں کریں گے. جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو مکمل طور پر جادو کا انکار کر دیتا ہے. ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اس عقیدے کے ساتھ اس کو مانیں گے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادو میں تاثیر ہے، لیکن جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان تبھی پہنچا سکتا ہے جب اللہ تعالی کی مرضی ہو، اللہ کا حکم ہو، تبھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. ورنہ جادوگر اپنی تمام کوششیں کر لے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ عقیدہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جادو سے پہلے ہم کچھ دعائیں پڑھیں تاکہ جادو کا اثر ہم پر نہ ہو سکے. اگر آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں سختی کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہیں، جو دعائیں اللہ اور رسول سے ثابت ہیں ان کو پڑھتے جائیں. آپ مثلا آپ حمام میں گئے دعا پڑھیں، نکلے دعا پڑھیں، گھر سے باہر گئے دعا پڑھیں، اندر آئے دعا پڑھیں، گاڑی پہ سوار ہوئے دعا پڑھیں، کہیں بیابان میں پہنچے دعا پڑھیں. ہر طرح کی دعائیں ہیں. مسجد میں آئے دعا پڑھیں، مسجد سے باہر نکلے دعا پڑھیں.
ہر جگہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملے گی۔ اگر آپ ان تمام ہدایات کو اختیار کر لیں تو شیطان کا شر، شیطان کا زور یا جادوگروں کی شرارتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یا اگر وہ کچھ تکلیف پہنچے گی بھی تو آپ کو کوئی تکلیف اس قدر نہیں ہوگی کہ جس سے وہ آپ کو قابو میں کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی پہلے سے اس کا توڑ ہے، اس لیے اس کا اثر آپ پر پوری طرح نہیں چل سکتا۔ غور کریں، اللہ کے رسول نے دعا بتلائی، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ صبح و شام اگر کوئی پڑھ لے تو نہ جادو کا اثر اس پر ہو سکتا ہے، نہ کوئی زہریلا جانور یا زہریلی کوئی بھی چیز اس کو کاٹے تو اس کا اثر اس پر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ شام کو کوئی پڑھ لے ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعض نے اس میں سورہ اخلاص قل اللہ احد کو بھی شامل کیا، پڑھ لیں وہ کافی ہے آپ کے لیے، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، ہمارے پاس اس کا توڑ ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں تو اس کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوں گے، یا مرتب ہوں گے تو بہت کم ہوں گے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے جادو کا اثر ہم پر ہو گیا، اب اس کا علاج ہے۔ علاج نشرہ کہتے ہیں اس کو، رقیہ، دعا جو قرآن سنت سے ثابت ہے، وہ دعائیں آپ پڑھیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے۔ جو شریعت سے ثابت ہے، کچھ آیات ہیں جس پر اہل علم نے اپنے تجربات کیے ہیں، انہی کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں، آخری اسراء آیت الکرسی 102 نمبر کی آیت، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران اور بھی کچھ آیتیں اس طرح ہیں، اگر ان کو آپ پڑھیں بار بار تو اس سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اب اگر آپ متاثر ہو گئے ہیں تو آپ کو زندگی بھر بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ بالخصوص یہ شیاطین کی جو پوجا پاٹ کی جاتی ہے، کچھ ہیں اغیار کی عیدیں، خوشیاں جن میں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، اور شیاطین کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، وہ جو شکل میں بھی رہتی ہے، ان کے اپنے معبود ہیں، وہ معبود تو کیا ہوں گے، وہ شیاطین ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی۔ وہ وقت دراصل ان شیاطین کو بہت زیادہ قوت ملتی ہے، اور اسی ٹائم یہ بھیجے جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر۔ اس لیے بالخصوص یہ ایام جو ہوتے ہیں، ان ایام میں آپ کو دعا وغیرہ، اذکار وغیرہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ اثرات آپ پر مرتب نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں گے یہی جو چند ایام ہیں، ممبر سے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کے تیوہار کا نام لیں کہ خصوصی طور پر وہ بھی جو ہے پکڑا جائے۔ ان ایام میں آپ کو چاہیے کہ آپ خصوصی خیال کریں، دعا زیادہ پڑھیں، ذکر اذکار زیادہ کریں تاکہ ان اثرات سے آپ مرتب نہ ہو سکے۔ اور جب اثرات ہو گئے ہیں اور اب جو ہے جادو کا علاج ہو گیا، تو پھر تیسری کیفیت ہے کہ تا زندگی آپ احتیاط کے ساتھ رہیں تاکہ دوبارہ آپ پر اس کے اثرات نہ ہونے پائے۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں، اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی راقی ہے شرعی اعتبار سے کرنے والا، تو اس کی مدد آپ لے سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود سے جو ہے دعا کریں اور پڑھیں اور اپنا علاج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر یہ کہ اللہ کو اگر منظور ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہے تو بخار آپ کو آتا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو سردی آپ کو لگتی ہے، اللہ کی مرضی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی بہت ساری چیزیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ دراصل کیا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جو اس طرح سے ہم کو کبھی کبھی اپنے گناہ کو ان مصائب کی شکل میں برداشت کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीहिम व याफू अन कसीर। बहुत सी तकलीफें तुम्हें पहुंचती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाइयां होती हैं, मगर वो अल्लाह तो फिर भी बहुत सी गुनाहों को तुम्हारे माफ कर देता है, बहुत सी खताएं तुम्हारी दरगुजर करता है, हर पर तुम्हारी पकड़ नहीं होती। तो ये भी एक आजमाइश है मेरे दोस्तों। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जादू है क्या। जादू दरअसल अहले इल्म ने कहा है, इसको अरबी में सहर कहा जाता है, और भी इसके नाम है सहर। ये वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है, फिर उससे मदद ली जाती। जबकि अरबी जबान के मशहूर इमाम अल अज़हरी कहते हैं कि सहर दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। आपको ऐसी चीज नजर आएगी जो हकीकत में है नहीं। इसकी दलील कुरान में है कि फिरौन के सामने जब जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई, कुछ लकड़ियां, लाठियां, कुछ रस्सियां डाल दी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ख्याल आने लगा, महसूस होने लगा जैसे ये सांप बन के घूम रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आया, मूसा ने अपनी लाठी डाली और इसे सब खत्म कर। इससे पता चला इसका असर है। तो जो असल चीज होती है उससे हटकर आपको नजर आता है। एक खूबसूरत औरत है, लड़की है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं, लेकिन जब उसको देखने के लिए कोई आए निकाह की गरज से तो उसकी शक्ल बदल जाती। एक को वो खूबसूरत नजर आती रहती है और जिससे उसकी गर्ज गायत है, रिश्ता वगैरह, उसको अजीब शक्ल उसकी नजर आती। शैतान उसकी शक्ल को बिगाड़ देता है। ऐसा होता है। ऐसे ही आपका कोई साथी है, बिल्कुल मुखलिस है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको यूं महसूस होता है कि ये जो है मुंह बनाए हुए है, मुझसे उखड़ा उखड़ा है। तरह तरह के शुकूक शुबहात शैतान आपके दिल में पैदा कर देता है। मियां बीवी का भी मसला यूं ही होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अहले इल्म ने इसका जिक्र किया है कि जादू दरअसल जादूगर जब बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से हटाकर सामने लाता है तो गोया वो उसे दीनी हकीकत से फेर देता है। यानी जादू जो है ये कुफरिया अमल है और इसके जरिए से गोया कुफ्र के जरिए हकीकी रास्ते से एक इंसान को भटका देता है। जादू ऐसी गिरोह और ऐसे दम दरूद और उन अल्फाज का नाम है जिन्हें बोला या लिखा जाता है। बोलकर भी पढ़कर भी असरात कर दिए जाते हैं और कभी लिख कर भी किसी जगह डाल दिया जाता है, जैसे आदमी वहां से गुजरे या उसके इस्तेमाल में आए असरात हो जाते हैं। फिर एक आदमी का दिल, बदन या अकल, ये तमाम चीजें मुतासिर हो जाती। तो बहरकैफ जादू जो है शयातीन के जरिए से किया जाने वाला एक सिफली अमल है जो नजर नहीं आता। और जादूगर जो है ये अमल शैतान की मदद जो लेता है, इसके लिए उसको बहुत से गलत काम करने पड़ते। अल्लाह को राजी करने के लिए हम नेक काम करते हैं और जो शैतान को राजी करना चाहते हैं वो बुरे काम करते। मसलन बाज जादूगर इस मकसद के लिए कुरान मजीद को नौज़ुबिल्लाह अपने पांव से बांध कर बैतुल खला में जाते। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह की किताब है, हमारी हिदायत के लिए, हमारे शिफा है हमारे लिए, उसमें हमारे लिए रहमत है, लेकिन ये बदबख्त जो है किसी शैतान की चाहत के लिए इस तरह कर रहा है। और बाज़ कुरान मजीद की आयात को नौज़ुबिल्लाह गंदगी से लिखते, पेशाब और कुछ यहां तक कि हैज के खून से भी लिखते। सोचे आप कितने गलीज ऐसे लोग होते हैं जो जादू को सीखते हैं और सिखलाते। बाज़ कुरानी आयात को नौज़ुबिल्लाह अपने पांव के निचले हिस्सों पर लिखते, पांव के निचले हिस्से भी लिखकर। कुछ जादूगर सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं, कुछ हमेशा हालत जनाबत में रहते हैं, गुस्ल ही नहीं करते, क्योंकि उनको शैतान वैसा कहता है कि तुम ऐसा करो तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा।
کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے۔ ایک بکرا ذبح کرو، لے جاؤ اس قبرستان میں ڈال دو، وہاں جو ہے جہاں مردے جلائے جاتے ہیں وہاں پھینک دو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی چیز۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک گر جاتا ہے ایک آدمی۔ جب تو شیطان اس کا ساتھی بنے گا نا، جو کہے گا وہ سنے گا۔ اور کچھ جادوگروں کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائے جائیں۔ آپ اگر تعویذ کو توڑیں گے تو اس میں پائیں گے آپ عجیب عجیب جو ہے شیطان کا نام لکھا ہے، عجیب عجیب کیا کیا نام رہتے ہیں، ادوج بدوج، یہ دوخ کوخ، اس طرح کی چیزیں، وہ شیطانی نام ہے، ان کے ذریعے سے وہ مدد لے رہا ہے۔ تو جب شیطان اس طرح سے کفریہ اور شرکیہ کام میں ایک آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، تب اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بولیے حضور کیا خدمت کرنی بتائیے آپ۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ ایک خیولہ بناتا ہے، ایک شکل بناتا ہے، کبھی تصویر آپ کی حاصل کر لیتا ہے، کبھی آپ کے کپڑے، بالخصوص وہ کپڑے جو اندرونی حصے میں رہتے، جو جسم سے لگے ہوئے ہیں، جس میں آپ کا پسینہ یا یہ چیزیں ہیں، تاکہ شیطان کو پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو، اس میں سوئیاں چباتا ہے، یہ کرتا ہے، جیسے وہ کرتا ہے، جو عمل یہاں کرتا ہے وہ انسان میں وہی چیز شیطان وہاں پر جا کر تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کا اثر ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں جادو کا اثر نہیں ہے، جھوٹ ہے، جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے یہ چیز۔ قرآن میں تو میں نے آپ کو آیت 102 نمبر سورہ بقرہ کی سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا کہ جادو باقاعدہ لوگ سیکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون کے جادوگروں سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو وہاں فرعونی جو جادوگر تھے انہوں نے اپنا کرتب دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ آپ سوچیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو سکتے ہیں، پھر دنیا میں کون ہے جو جادو کے اثر سے باقی رہ سکتا ہے؟ اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر اللہ کو منظور ہے تب، ورنہ جادوگر وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا یا لبید بن عاصم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی ذاتی جو زندگی تھی بشری اعتبار سے اس میں آپ کو محسوس ہوتا کہ میں فلاں بیوی کے پاس گیا تھا، حالانکہ آپ نہیں گئے رہتے تھے، میں یہ کام کیا تھا لیکن آپ نہیں کیے رہتے تھے، یہ اثر تھا۔ جہاں تک نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ پر جادو کیا گیا تو آپ پھر نبوت کی باتیں کیسے بتائے ہوں گے، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا، یہ سب بکواس ہے ان کی۔ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول پر جادو کا اثر کیسے ہوا تھا، صرف اتنا، آپ ایک دن کہتے ایسا ہوا، حالانکہ ویسا آپ نہیں کیے رہتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کوئی کام کیے ہیں، نہیں کیے رہتے تھے، کبھی کیے رہتے تھے، خیال آتا نہیں کیے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول میرے پاس تھے، یعنی میری باری کے دن، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نجات دے، کہ میری یہ کیفیت کیسی ہو گئی ہے۔
کہ آپ جو ہے کچھ کنفیوژن میں پڑ جاتے تھے اپنی ذاتی زندگی کو لے کر. اللہ کے رسول سو گئے اور سوتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بتایا گیا. خواب انبیاء کرام کا خواب حق ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور رؤیا الانبیاء وحی، وہ وحی ہوتی ہے. اور جو لوگ بھی متاثر ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں اگر، تو اللہ سے دعا کریں، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے گا. یہ پتہ چل جائے گا کہاں جادو کیا گیا ہے، کس جگہ پر ہے. خواب برحق ہے، نبوت ختم، لیکن خواب اور اس طرح کے مبشرات باقی ہیں امت محمدیہ کے اندر، جو ہم خواب، سچے خواب کے ذریعے ہمیں خوشخبری مل سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عائشہ اشعرتی ان اللہ افتانی فیما تفتیدہ، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی؟ میں جو بار بار دعائیں کر رہا تھا. اتانی رجلانی فقعد احدهما عند راسی والآخر عند رجلی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری باری کا دن تھا، اللہ کے رسول میرے یہاں تھے، آپ سو کر اٹھے، رات یا دن کا وقت تھا، اور آپ نے کہا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اور مسئلہ یوں ہوا کہ میں سویا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے میرے سر کے پاس سرہانے بیٹھ گیا اور ایک جو ہے میرے پیتاوے کے پاس، یعنی جہاں پاؤں ہے، دونوں پاؤں. اور ایک نے دوسرے سے پوچھا ما وجع الرجل، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا مطبوب، اس پر جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے. اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کنگھی بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں. اللہ کے رسول کی بال کچھ لے لیے گئے، وہ آپ جو کنگھی فرمایا کرتے تھے وہ لے لیے، اور اس کے ذریعے سے کھجور کا گابا یا خوشہ جو ہوتا ہے جس میں کھجوریں لگی رہتی، اس میں لپیٹ کر اس طرح. اس نے کہا جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا بئر زروان میں، ایک کنواں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ چیز دیکھے، آپ بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ کو بتائے کہ اللہ نے میرا حل فرما دیا، مجھ پر جادو کیا گیا ہے، اس طرح کیا گیا ہے، یہاں کیا گیا ہے، اس نے کیا ہے. ساری باتیں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں کو آئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے یا عائشہ کأنما نقاعۃ الحناء او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا، یعنی لال، اور اس کے کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ انتہائی بد شکل تھی. وہ ایریا جہاں پر اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تھا، جس جنگل بیابان میں یا وہ کنویں میں، جن کھجوروں کے گابوں کے اندر خوشوں میں، اللہ کے رسول بتائے یہ چیز تھی. حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جادو کو کنویں سے نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا قد عافانی اللہ فکرہت ان اصور علی الناس فیہ شرا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنہ میں مبتلا ہو جائیں. لیکن حدیث میں آتا اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اسے زمین میں دبا دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی، 5763 بخاری شریف، 2189 مسلم شریف. یہ ہے اللہ کے رسول پر جو جادو کیا، اس کا اثر. اللہ کے رسول نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اسی لیے آپ کو شفا مل گئی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہی حالت ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. اگر کبھی کسی پر کچھ اثر ہو جائے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ دعا کرے اللہ اس کو شفا دے دے. کس نے کیا، کیا کیا، کہاں کیا، یہ وہ شیاطین دنیا بھر کے جھوٹ بولتے، تمہاری بیوی نے کیا، تمہارے بھائی نے کیا، فلاں نے کیا، رشتہ دار نے کیا، پڑوسی نے کیا، اس نے کیا، اس نے، اس طرح لوگوں کو جھگڑے لڑائی میں وہ ڈالنا چاہتے. آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. دعا کیے، اللہ نے آپ کو شفا دے دی، مسئلہ ختم. کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنہ میں مبتلا ہو جائیں. یہ چیز دیکھنے کے بعد لوگوں کے ہاں جادو کا بہت بڑا ہوا ہو جائے گا کہ ارے جادو بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول پر بھی اثر کر گئی، اس طرح کی باتیں. حالانکہ ایسی چیز نہیں.
یہ تو اس لیے ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، جیسے انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے پہنچتی، اور کچھ ایسے بھی اثرات ہوتے ہیں جو جادو نہیں ہیں۔ مثلا آپ کہیں باہر نکلے، جنگل بیابان میں کسی جگہ پر آپ پاخانہ کر دیے، پیشاب کر دیے، غیر آباد جگہ تھی، کچھ کھانے پینے کی چیز تھی، کچرا تھا، ہڈیاں تھی، گوشت تھا، وغیرہ وغیرہ، یا آپ حمام میں گئے اور گرم پانی، بہت کھولتا ہوا پانی ڈال دیے، اس طرح بھی کہا جاتا ہے، وہاں جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، بہت زیادہ کھولتا پانی آپ ڈال دیے، ایسے ہی پھینک دیے، تو شیاطین آپ پر اٹیک کر دیں۔ تو کبھی کبھی کیا ہے، جن اٹیک کر دیتا ہے، جادو کے علاوہ چیز ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے آسیبی شکل ہوتی ہے، اس پر بھی دعا پڑھیں، ختم ہو جاتی ہے۔ جن حاضر ہوتا ہے، کبھی کبھی کہتا مجھے ستائے، مجھے یہ کیے وہ کیے، تو اس سے کہہ سکتے بھائی ہم تو آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں، بچنا تھا آپ کو، ایسی جگہ آپ کیوں ٹھہرے جہاں سے انسان گزرتے ہیں؟ وہ بات مان لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہے ہم شریعت کی مخالفت کریں تو بھی شیاطین اٹیک کر دیتے ہیں۔ ایک عورت باپردہ نہیں رہتی، بن سنور کے گھومتی رہتی ہے، ایسے ہی جو ہے باہر نکل جاتی ہے، کبھی اس کی زلف کو، کبھی اس کی آنکھ، کبھی اس کی شکل صورت، جیسے ایک انسان کسی کو دیکھ کر متاثر ہو، اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے، ایسے جن و شیاطین بھی کسی کا عاشق بن جاتے۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں، روزانہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھیں، ذکر و اذکار صبح و شام کے پڑھتے رہیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسے رہیں گے تو یہ اثرات ہم پر مرتب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی دشمن چاہے گا بھی نا تو شیطان آ کے چلا جائے گا، وہ آئے گا، گھومے گا، دیکھے گا بھائی وہاں ہمارا کچھ بھی نہیں چل سکتا، وہ پوری طرح محفوظ ہے۔ وہ ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ کہ بڑے بڑے جادوگروں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، کسی کے پیچھے جن واپس جا کر بولا سرکار مجھے چھوڑیے، وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ معوذین پڑھتا ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے، اس کے گرد حصار گئے، وہاں گئے تو فرشتے مار کر بھگا دے رہے ہو، نہیں ہم اثرات انداز نہیں ہو سکتے اس کے اوپر۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آپ جو ہے شرعی طریقہ اپنائیں، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او تسحر او تسحر له، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے، جو کہانت کرے یا جادو کرے کرائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا بھی علم حاصل کریں۔ الحمدللہ بہت سے اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی، جادو اور اس کا علاج، چاہیے ہم اس کو پڑھیں، انگلش میں، ہندی میں، ہر زبان میں پڑھیں گے، معلومات ہوگی تو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں ساری باتیں معلوم ہوگی، تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے۔ اور کون کون سی دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے آپ الحمدللہ شفایاب ہو سکتے ہیں، یا جادو کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور دیگر جو شرارتی قسم کے لوگ ہیں، حسد رکھتے ہیں، حقد رکھتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئی ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے۔ بیمار ہونے کے بعد در در بھٹکنے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان دعاؤں کے حصار میں رکھیں، صبح و شام بچوں پر دم کیے کریں تاکہ ان پر نظر نہ لگنے پائے، حسد کے شکار نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بس اتنی دعا پڑھ دو۔ اللہ کے رسول نے کہا اس پر نظر کام کرے گی ہی نہیں کسی کی، جیسے انسانوں کی نظر لگتی ہے جنوں شیاطین کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ لیے تو کسی کی نظر وہاں نہیں لگ سکتی۔ اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق دے، مولا کریم ہمیں حق سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی عزتوں، مالوں، آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ کئی بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کوئی ان کا عزیز بیمار ہے، کسی کا بچہ، کسی کی بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے،
اللہ تعالی ہماری تکالیف کو دور فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین